جی آپ نے پچھلے وقت میں ایک پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جانور بھی دنیا میں ہیں، پہاڑ بھی ہیں، انسان بھی ہے. تو انسان اس نے آگے بڑھ کر اس چیز کا ذمہ لیا کہ میرے حساب ہو، دوسروں کا بے شک نہ ہو. یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، پلیز تو کلیئر کر دیں. ایکچولی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک مخلوق کو اس پورے امتحان سے گزاروں گا کہ ان کو یہ صلاحیت دے دی جائے گی کہ وہ چاہے میری بات نہ مانے. کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی. ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، فرشتہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا. ان کے اندر سرشت رکھ دی جائے گی کہ تم چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو. ایک مقررہ مدت سے پہلے تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں ہم جو مرضی کرتے پھریں. اتنے بڑے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں، لوگ چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ کدھر ہے، لیکن اللہ نے جو ٹائم طے کیا وہ اس سے پہلے انٹرفیئر نہیں کر رہا. غزہ میں کیا کچھ ہوئے جا رہا ہے، مر رہے ہیں لوگ، شہید ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کر رہا. ایک ٹیسٹ ہے، اس میں سے آپ گزر رہے ہیں. جب اللہ نے یہ ٹیسٹ کہ میں ایک ٹائم اینڈ اسپیس کے ٹیسٹ میں سے تم سب کو گزاروں گا، یہ ٹیسٹ پیش کرنے کا ٹائم آیا تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں بہت کے سامنے رکھا. یہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی کہ میں نے تو پہاڑوں کے سامنے بھی رکھا. اللہ نے اپنی مطلب پہاڑ ایک گرینجر کے حساب سے، بڑے ہونے کے حساب سے، توانا ہونے کے حساب سے ایک بہت بڑی مثال ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات میں پتہ نہیں کس کس کے سامنے یہ ٹیسٹ رکھا، شاید سب کے سامنے ہی رکھا کہ کون لیتا یہ ٹیسٹ. جو اس ٹیسٹ کو اٹھا لیتا، پھر یہ پوری کائنات اس کے حساب سے ڈیزائن ہو کے کہا کیا جاتا کہ آ تو یہ ٹیسٹ دے. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا مشکل ٹیسٹ، اس میں اتنے معاملات، اور پھر ایک خدا کو جس کو دیکھا نہیں ہوا اس تک پہنچنا، اور پھر اس کو صرف ماننا نہیں بلکہ اس کی بھی ماننا. صرف اس کو نہیں ماننا، پھر اس کے بعد اس کی بھی ماننی ہے. اور اس کے بعد اگر ناکام ہو گئے تو جہنم بھی ملے گی. تو ساروں نے پیچھے ہو گیا کہ یہ ہم سے نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان سخت جاہل ثابت ہوا. انسان کے اندر انا تو ہے نا. انسان نے آگے بڑھ کے کیا کہا کہ جی میں لے لیتا ہوں یہ ٹیسٹ. کتنا بڑا رسک ہے. یہاں پر آپ کسی بندے کو بلائیں اور کسی بندے سے کہیں کہ بھائی یہ لو، یہ 2 ڈبے ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں آپشن دے رہا ہوں کہ ایک ڈبہ کھولا تو تمہیں 1 کروڑ روپیہ ملیں گے، اور دوسرا ڈبہ جو ہے کھولا تو تمہیں قتل کر دیں گے. تو لوگ کہیں گے رہنے دو، اتنا بڑا ٹیسٹ میں نہیں دے سکتا. لیکن وہاں انسان نے کیا کیا کہ ایک طرف جنت دیکھی تو اتنا اس کے ہوا کہ اس کو یہ بھول گیا کہ میں دوزخ میں بھی جا سکتا ہوں. اس نے اس ٹیسٹ کو قبول کر لیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ اس نے کیا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ہم نے قبول بھی کیا تو آپ نے، انہوں نے میں نے، ہم سب نے علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، یہ ہم نے کولیکٹیولی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے امتحان کا تقاضا یہ تھا کہ جب آپ نے فردن فردن جنت یا جہنم میں جانا ہے تو پھر آپ فردن فردن ہی اس ٹیسٹ میں سے گزرے بھی. چنانچہ پھر جب روحیں کریٹ کی گئیں تو پہلے تو سب روحوں سے ایک عہد لیا گیا. ان ساری روحوں نے وہاں پر ایک عہد لیا. اس کے بعد جو لوگ اس ٹیسٹ سے ریلکٹنٹ تھے ان کے لیے ٹیسٹ کی نیچر بدل دی گئی. مثال کے طور پر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے 3 دن بعد مر جاتا ہے، وہ اس ٹیسٹ سے گزرا مگر گزرا بھی نہیں. اب اس کا فائدہ اس کو کیا ہوا کہ بھائی اب کیونکہ تم نسل انسانی کا حصہ ہو تو تم ٹوٹل ایگزامپٹ تو نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ سے تو تمہیں گزرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ جو 80 سال کا بابا ساری زندگی کر کے گزرا، اس کی جگہ تم صرف 3 دن کے لیے دنیا میں جا کے ختم ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کا تمہیں ریوارڈ بھی مل جائے گا. ریوارڈ یہ مل جائے گا کہ تم وہاں پر جنت میں، اگر تمہارے پیرنٹس، اگر تمہارے بڑے اہل جنت ہیں تو تم ان کے ساتھ ملا دیے جاؤ گے. اگر وہ اہل دوزخ ہیں تو تمہیں، اگر تم لڑکے ہو تو جنت میں خدام کے طور پر، جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ بھاگتے پھرتے ہوں گے خدام، ٹھیک ہے، اس کے طور پہ جنت میں لے جایا جائے گا. اگر تم بچیاں ہو تو تمہیں جنت میں حوروں کے طور پر لے جایا جائے گا. اس سے ہوگا یہ کہ تم نے دنیا میں ٹیسٹ چھوٹا دیا، دنیا میں آنے کی تکلیف تو کاٹی، دنیا سے جانے کی تکلیف بھی کاٹی، لیکن یہ ڈیسیژن میکنگ کی تکلیف نہیں کاٹی. چنانچہ آخرت میں تمہیں جہنم نہیں دی جائے گی، جنت دے دی جائے گی، لیکن جنت میں وہ مقام نہیں ملے گا جو ٹیسٹ دے کے آنے والوں کو ملے گا. تو کچھ لوگوں نے چھوٹے ٹیسٹ کا انتخاب کیا اور ان کو اس چھوٹے رستے پہ بھیج دیا گیا. ان کی جنت کنفرم ہے، لیکن ان کو جنت میں بادشاہوں والا سٹیٹس نہیں ملے گا. ان کو جنت میں خدام کا سٹیٹس ملے گا. جنت کا خدام ہونا بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی بالغ عمر تک پہنچیں گے وہ اس ٹیسٹ کو مکمل طور پر امبریس کر کے آئے ہیں. ہم نے اس ٹیسٹ کو مکمل طور پر دینا ہے. اس سے آگے کی ایک بات ہے جو کہ میرا اندازہ ہے، میں کسی صورت یہ نہیں کہتا کہ یہ مذہب کا حصہ ہے، کیونکہ یہ میرا ایک اندازہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیں روزے الست اس ٹائم یاد نہیں ہے،
اسی طریقے سے جب ہم روز حشر پہ جائیں گے نا تو فرعون ہی فرعون کیوں تھا اور موچی موچی کیوں تھا اور ایتھسٹ ایتھسٹ کیوں تھا، ہمیں کھلے کی بات یہ کہ یہاں آنے سے پہلے لوگوں نے یہ بھی خود سلیکٹ کیا ہونا ہے۔ کسی نے کہا ہونا ہے کہ نہیں جی مجھے تو جنت کا اونچا ترین درجہ چاہیے، ٹیسٹ جتنا مرضی بڑا لے لیں، پھر جہنم کا بھی سب سے گہرا درجہ ہے۔ فرعون صاحب نے وہاں اپنی انا میں، یہاں پر جو انا تھی وہاں بھی پائی جاتی ہوگی نا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کے کہا ہوگا جی مجھے تو جنت میں سب سے اونچا درجہ چاہیے، تو پھر اس سے پھسلا ہے تو جہنم میں سب سے پیچھے جا کے گرا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا ذاتی رجحان یہ ہے، اور میں اگین کلیئر کر دوں کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ یہ جو اس دنیا میں بیماریوں کی تکلیف میں ساری زندگی رہتا ہے نا، اس نے اوپر چوز یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں بیماریوں کے امتحان سے گزر جاؤں گا، کسی نے غربت کا امتحان چوز کیا ہے، کسی نے پیسے کا امتحان چوز کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اوپر جا کے بات یہ کھلنی ہے کہ اس میں بھی اللہ نے آربیٹریرلی ہمیں بیگ نہیں دیا، اللہ کے انصاف نے اس میں بھی لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر وہاں پر کہا ہے کہ بھائی دیکھ لو، یاد کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ میموری تمہاری نا ایک دفعہ میموری کلین کر کے بھیجنا وہاں پہ، مرنے کے بعد اٹھو گے تو پھر پوری میموری واپس آئے گی، یہ باتیں یاد نہیں ہوگی، اندازے پہ تم نے وہاں اللہ کو پالو گے۔ ایتھیسٹ نے کہا انہیں اچھا اگر میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گا تو مجھے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ سب کچھ کرنا ہے، اور اگر میں ایتھیسٹ پیدا ہوں گا تو مجھے پوری زندگی میں صرف ایک اللہ کو ڈھونڈنا ہے اور میں جنت میں آ جاؤں گا، یہ کام آسان ہے، یہ تو ڈھونڈ ہی لوں گا آپ کو، مجھے ایتھیسٹ بنا دیں میں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ یہاں اگر اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا یہاں پر اس کے آگے، میرا رجحان یہ ہے کہ اوپر جائیں گے تو یہ جتنی لوگوں کی ایکسکیوزز ہیں نا کہ جی مجھے اس طرح کی دنیا کیوں دی گئی، مجھے اس دور میں کیوں پیدا کیا گیا، مجھے لنگڑا کیوں پیدا کیا گیا، مجھے اندھا کیوں پیدا کیا گیا، مجھے غریب کیوں پیدا کیا، اس کا جواب بھی مل جانا ہے کہ تم یہ سارا کچھ طے کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ ٹو سائیڈڈ تھا، ون سائیڈڈ نہیں تھا۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، میرا رجحان یہ ہے کہ بات ایسی ہوگی، غالباً ایسا ہی ہوگا، مجھے لگتا ہے۔